کیسے ہیں بچوں؟ ہوم ورک پورا کیا ہوا ہے؟ جی، ہمیں کیا کرنا تھا؟ الفاظ متضاد پورے ہوئے ہیں، شاباش۔ آج ہمارے پاس آپ کے سبق کا تیسرا اور آخری لیکچر ہوگا۔ اس میں انشاءاللہ ہم سارا رہ جانے والا کام بھی پورا کریں گے، اور اس کے اندر جو ہمارے پاس دو کام آئیں گے وہ بڑے مزے کے ہیں نا۔ صلاحیتیں بڑھانے کے حساب سے آپ کے لکھنے کی صلاحیتیں، اس کے جو صلاحیت ہے آپ کی اسے بڑھانے کے لیے جو چیزیں ہمیں مدد کرتی ہیں، سکھاتی ہیں، وہ ہمارے پاس اس میں ہم تیسرے ہی لیکچر میں دو ایسی چیزیں شامل ہوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم اپنا لیکچر لیں، اس لیکچر سے پہلے میں آخری جو جملہ تھا پچھلے لیکچر کا وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ وہ تھا کہ وہ بندر جو پیسے پھینک رہا تھا دریا میں، اس طرح اس نے تھیلی خالی کر دی۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ گوالے کو بہت دکھ ہوا، اس کے آدھے روپے دریا میں غرق ہو گئے۔ اتنے میں کچھ اور مسافر بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے گوالے کو پریشان دیکھا تو اس سے ساری بات پوچھی۔ اس کی بات سن کر ایک مسافر بولا، بھائی گوالے، تم نے سنا نہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی؟ تم ضرور دودھ میں پانی ملاتے تھے، آج تمہیں اس کا بدلہ مل گیا۔ دودھ کے پیسے تمہیں مل گئے اور پانی کے پیسے پانی میں غرق ہو گئے۔ یہ بات گوالے کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے دودھ میں پانی ملانے سے توبہ کر لی۔ تو اس میں جو بچوں لفظ آئے ہیں وہ تو ہم پچھلے جملوں کے اندر ہی سمجھ چکے۔ اس کے اندر ہم لوگوں نے اپنا کام کیا تھا جملوں کا۔ نتیجہ کیا ہے اس کا؟ ہمیں برے کام نہیں کرنے چاہیے، ملاوٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ایک چیز اور اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں جتنا لکھا ہے ہمیں اتنا تو مل کر رہے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے، ہم اسے جائز طریقے سے لے لیں یا ناجائز طریقے سے۔ گوالے نے کیا کیا؟ نصیب میں ہی لکھا ہوا ناجائز طریقے سے لیا، گناہ بھی ملا، لیکن وہ کیا کہیں نہ کہیں ضائع ہو گیا۔ ہم لیتے ہیں جب تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس آ گیا، ہمیں بڑا فائدہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا حساب رکھنے والا ہے۔ وہ تو ذرے کا حساب رکھتا ہے، تو روپوں کا حساب تو بڑی بات ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا خمیازہ، نتائج، نقصان بھگتنے ہی پڑتے ہیں جو ہم غلط کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کریں گے دو سوالات اس لیے کہ وہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور بڑا بھی ہے تھوڑا سا آپ کو لکھنے کا، صحیح ہے۔ اب پہلے ہے ہمارے پاس کلاس ورک میں صرف دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو چھوٹا سا بھی ہوگا اور آسان بھی ہوگا، ہے نا۔ وہ ہے، مسافر نے گوالے کو کیا سمجھایا؟ ٹھیک ہے۔ اب دوسرا سوال وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ کیوں اتنا انٹرسٹنگ سوال ہے؟ اتنا انٹرسٹنگ دلچسپ سوال اس لیے ہے یہ، ایک تو یہ کہ آپ کو اس میں خود لکھنا ہے ذہن سے سوچ کر، دوسرا یہ آپ نے جو نتیجہ نکالا ہے اس سبق کو پڑھ کر، ایک تو یہ کہ کچھ نتائج میں نے اپنے ذہن میں جو آئے ان کو آپ سے ڈسکس کیا، ٹھیک ہے، آپ سے اس پہ گفتگو کی،
اب آپ کو یہ کہانی پڑھ کر جو سبق ملتا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے اور اپنے ہی الفاظوں میں لکھنا ہے نا مزیدار کام بچوں؟ چلیں جلدی سے شروع کریں، لکھیں۔ لکھ لیا سب نے؟ اب یہ مٹاتے ہیں کلاس ورک اور آج کا ہوم ورک لیں گے۔ ہوم ورک بھی بڑا مزیدار ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے ابھی کیا، لیکن ہوم ورک کے اندر جو کام میں کرانے جا رہا ہوں وہ دیکھیے گا کیا ہے۔ ہوم ورک میں انہوں نے آپ کو ایک عنوان دیا ہے، وہ ہے برے کام کا برا نتیجہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو اس کے اوپر جملے لکھنے ہیں۔ جملے وہی ہمیں مضمون لکھنے کی پریکٹس ہے دراصل، تو ایک کام کرتے ہیں، میں نے ایک جملہ جیسے اللہ پاک برے کام کرنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس ٹائپ کے آپ کو کم از کم 5-6 جملے لکھنے ہیں۔ چلیں یہ کام ویسے میں نے تو لکھا ہوا ہوتا ہی ہے، میں لکھوا دیتا ہوں آپ کو۔ دوسرا جملہ میں لکھ رہا ہوں یہاں، اچھا میں لکھوا کیوں رہا ہوں ابھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو لکھنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک برے کام کرنے والوں کی مدد نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلا جملہ لکھ لیتے ہیں۔ آپ کے حساب سے چھوٹے چھوٹے جملے لکھے ہیں میں نے، ٹھیک ہے؟ برے کام کرنے والوں کو معاشرہ نفرت سے دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے کاپی کر لیا، مٹا رہا ہوں میں۔ پھر اس کے بعد اگلا جملہ میں لکھ رہا ہوں، برے کام کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب میں آخر میں جو لکھوا رہا ہوں وہ دراصل میرے یہ ساری باتیں لکھوانے کی وجہ ہے۔ ہوم ورک میں سب آپ کو کرنا تھا، اب آپ ہوم ورک میں کیا کریں گے کہ
جتنے میں یہاں پر یہ بھی ہوم ورک کا کام لکھوا رہا ہوں اس کو بہت اچھی طرح پڑھ کر اور سمجھ کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی آخری جو باتیں لکھوانے جا رہا ہوں، اصل میں میرے ذہن میں اچانک خیال آیا، ابھی ہم نے یہ دے تو دیا ہمارے ذہن میں کہ برے کام، بچے برے کام سے بچنے کا تو سوچے جا رہے ہیں یہاں پر، برے کام کا انجام برا، لیکن برے کام ہیں کیا کیا؟ بچے تو بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو وہ برے کاموں کو برا کام سمجھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آخر میں جو برے کام میں لکھ رہا ہوں وہ برے کاموں کی کچھ تھوڑی سی تفصیل آپ کے حساب سے دے، بچوں کے حساب سے، ٹھیک، بہت بڑے اس میں نہیں جائیں گے ہم، آپ کے لیے بھی اس عمر میں آپ جو برے کام کر سکتے ہیں، اور وہی دراصل آپ کے بڑے ہونے کے بعد بڑے برے کاموں کی وجہ بنتے ہیں، ٹھیک۔ سب سے پہلا کام جو اس میں جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخت ناراض ہوتے تھے، جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، چغلی کرنا، چغلی کیا ہے؟ کسی کی شکایت لگانا، ٹھیک ہے، چغلی کرنا، چوری کرنا، چوری وہ جو ہم اپنے کلاس میں اگر ہیں بچوں یا آپس میں بچے ہم کھیل رہے ہیں اور کوئی کھلونا ہمیں چھوٹا سا پسند آ رہا ہے اور ہمارا ہاتھ لگ گیا، ہم نے اسے چھپا لیا، یہ بھی چوری ہے۔ یہی عادت بڑے ہو کر ہمارے بڑی چوری کا سبب بنتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایک بہت بڑا ڈاکو گزرا ہے جس کا نام تھا سلطانہ ڈاکو۔ وہ اتنا بڑا ڈاکو کیسے بنا؟ ایک انڈا چرایا تھا اس نے پہلے، اس کی عادت پکی ہوئی اور وہ اتنا بڑا ڈاکو بن گیا، ٹھیک۔ تو چوری کرنا، اس کے علاوہ کسی کو بلا وجہ تنگ کرنا، صحیح ہے، یہ جو کسی کو بلا وجہ تنگ کرنا، والدین اور بڑوں کی نافرمانی کرنا، لڑنا، لڑنا جھگڑنا، کسی کی چڑ نکالنا، چڑ کیا ہوتی ہے؟ ہم کسی بچے کا نام بگاڑ کر بول رہے ہیں اور وہ بچہ اس سے غصہ آ رہا ہے سن کر وہ نام، تو اسے ہم کہتے ہیں چڑ نکالنا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو آخر میں نے لکھوایا ہے دراصل اس خیال کے تحت میں نے پھر یہ آپ کا پورا ہوم ورک خود کر دیا ابھی، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آ پاتی، بہت چھوٹے بچے ہیں ان کو شاید ان باتوں کا اندازہ بھی نہ ہو، صحیح ہے، مذاق میں بچوں کی چڑ نکال لیتے ہیں، ایسے ہی لڑائی جھگڑا مذاق میں کر لیتے ہیں، ایسے ہی چھوٹی سی چیز اچھی لگی چھپا لیتے ہیں، یہ سارے آپ کے برے کام ہیں، ٹھیک بچوں۔ تو اس سبق سے تو ہم نے بہت اچھی باتیں سیکھیں، کلاس ورک اور ہوم ورک بھی آپ کے بڑے دلچسپ تھے، بس اب یہ ہے کہ اس سب کو اچھی طرح پڑھ لیجیے گا، اور اس میں جو ابھی لکھے ہیں اس میں سے کوئی بات ایسی ہو جو آپ کو لگ رہا ہو برا کام نہیں ہے، سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آپ گھر میں کسی بھی بڑے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتا دے گا یہ کام برا کیوں ہے، ٹھیک بچوں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔